ہم نے اب اپنی معیشت کا دفاع بھی ایسے ہی کرنا ہے اور بھارت کو بتا دینا ہے کہ اب ہم اپنی معیشت کو بہترین سے بہترین کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب اس قوم کو ہم نے قرضوں سے نجات دلانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے، اس نئی نسل کے پیروں میں یا اپنی افواج اور حکومت کے پیروں میں۔ یہ صرف $7 ارب کے بیرونی آئی ایم ایف کے قرضے کی وجہ سے ہمیں اب دنیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کو رسوا نہیں کرانا۔ میں اپنے وطن میں رہنے والے ہر اس غیور پاکستانی سے اپیل کروں گا۔ کل میرے پاس سیدنا جو ہمارے بورا کمیونٹی کے سیدنا مفصل جو پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور ایک بڑی کمیونٹی بورا کمیونٹی پاکستان میں ہے۔ کل ان کے جو یہاں پاکستان کے انچارج ہیں وہ میرے پاس آئے تھے۔ کل انہوں نے پیشکش کی ہے کہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے پہلا فارن ایکسچینج جو ڈالر کی صورت میں ہوگا، بغیر سود کے پاکستان میں 2 سال کے لیے سیدنا صاحب کی طرف سے وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں پھر بورا کمیونٹی بھی پیسے ڈالے گی، اور یہ شروعات کی ہے انہوں نے۔ میں نے کل ان کے سامنے ہی اسٹیٹ بینک گورنر کو فون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انہیں فوراً میرے پاس بھجوا دیں، ہم بیٹھ کر چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ یہ جذبہ جو بورا کمیونٹی نے پاکستان کے لیے دکھایا ہے، پاکستان کے صنعت کار، اوورسیز پاکستانیز، میں جانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتے ہیں۔ آج میں ان کو مدد کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ جب ایک غیور افواج بھارت کا مقابلہ کر رہی تھی تو وہاں کا میڈیا پاکستان کو آئی ایم ایف سے لیے گئے قرض کے تانے دے رہا، اور آپ سبھی نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا نے جھوٹ کے پلندے اور ایسے جھوٹ بولے کہ آپ نے اس کے تمام صدیوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ نے اپنے دروازوں پہ تو لکھا ہوا ہے سچ بولو، لیکن آپ ایک دوسرے سے کہتے رہے جتنا جھوٹ بول سکتے ہو جھوٹ بولو۔ آپ کے ترجمان، آپ کا میڈیا، آپ کی فورسز کے ترجمان جھوٹ بتاتے رہے، بولتے رہے، اور جھوٹ میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ لاہور میں سمندر دکھا دیا اور کراچی میں پہاڑ دکھا دیے، اور ایک رپورٹر نے تو کہا گلستان جوہر پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا قبضہ تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، لیکن اگر ایسا کبھی ہوا بھی تو یہ کراچی کے سجیلے نوجوان اور خاص طور پہ لیاقت آباد کے نوجوان ہی تمہارے لیے کافی، درست یا غلط؟ اور اگر زیادہ بات آگے بڑھی تو کیا مجھے یہ اختیار دیتے ہو کہ میں کہوں کہ یہ 50,000 جو میرے آئی ٹی کے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں، آئندہ اگر جنگ کی تو میرے یہی نوجوان بیٹے بیٹیاں تم سے لڑنے کے لیے تیار؟ پکی بات ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں گردن گھماؤں تو سب باہر سائبر اٹیک کر، یہ بات وہ تو جاری رکھنے ہی ہے۔ ہم امن کے خواہ ہیں، ہم ان کی فورسز کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے جھنڈے کی بھی عزت کرتے ہیں، اس قوم کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم مودی جو کہ ایک انتہا پسند ہندو ہے، ہمیں ہندوؤں سے بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن انتہا پسند ہندو جس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرایا، اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں جو انہوں نے راکٹ لانچر فائر کیے، اس سے میرا اس ملک کا 7 سالہ نوجوان شہید ہو گیا۔ ہمارے سیویلینز
میری بہنیں، میرے بھائی جو کہ معصوم تھے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا، کسی میری بہن کا شوہر شہید ہو گیا. رات کے اس اندھیرے میں اس نے بزدلانہ کارروائی کی. گو کہ ہماری افواج نے اگلے پچھلے سارے مزے انہیں چکھا دیے. اب تو سنا ہے کہ مودی صاحب کو چائے میں اچار ڈال کے پینا پڑ رہا ہے، کیونکہ نہ چینی اثر کر رہی ہے نہ نمک اثر کر رہا ہے. بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. کبھی سنا ہے کہ دو ملک جنگ کر رہے ہوں اور ایک ملک کہہ رہا ہو کہ ارے بھائی آپ کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ یعنی ایسی بہکی بات کبھی سنی ہے آپ نے؟ کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی تو لگ رہا تھا کہ کوئی ملک کی ترجمانی کر رہا ہے. جب مودی نے بات کی تو ایسا لگا کہ جیسے پاکستان سے بھیک مانگ رہا ہے. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود جا کر دیکھیں اس کی اسپیچ. کہہ رہا ہے بھائی ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے، پاکستان ہمارا ساتھ دیتا، الٹا ہمیں ہی مار دیا. تو یہ بات تب منہ سے نکلی ہے جب دھلائی بھی ہوئی ہے اور چپیڑے بھی پڑی ہیں اور دن کی روشنی میں تارے نظر آ گئے. ان تاروں نے یاد دلایا کہ پاکستان میں رہنے والا اس کا بھائی ہے. اس سے پہلے تو تمہارے ٹی وی اینکرز کہہ رہے تھے کہ ہم نے چڑھائی کر دی، ہم کراچی پہنچ گئے ہیں، ہم بھاولپور پہنچ گئے ہیں، پشاور جانے والے ہیں. کیا بات یاد دلائی ہے. پشاور والوں سے ویسے ہی میں نے منع کیا ہے پنگا نہ لینا. اور یہ بات بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ویسے تو کسی دن پنگا نہ لینا، لیکن 9 مئی کو افواج پاکستان کو مئی کے مہینے میں کوئی پنگا نہ لے، کیونکہ 28 مئی کے یوم تکبیر ہے، اس کی تیاری وہ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے سال والی 9 مئی والوں کو بھی بتا دیا تھا، اور اس سال بھی مئی کے مہینے میں چھیڑنے والوں کو، پنگا لینے والوں کو نانی اور دادی یاد دلانی. آئے تھے سندور لے کے اور تندور ہم نے حوالے کر دیا. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں، بھنڈی کھانے والوں پنڈی سے پنگا نہ لینا. بریگیڈیئر صاحب بھی کھڑے ہیں سن رہے کہ بھائی یہ وہ دور نہیں ہے، یہ وہ دور نہیں ہے. یہ جوشیلے نوجوان جو کہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں،